جو قبر پہ جا کر، یہ تو بہت پرانی بیماری ہے مسلمانوں کی، قبر پر بھی کوئی، کچھ لوگ تو اب ایسے پیدا ہو گئے، اب تو چونکہ قبر بنا کر پیری مریدی ایسا چل رہا ہے، آج کل بڑے بڑے قبر کے جو کیا نام ہے، مزارات کے جو متولی ہوتے ہیں، وہ لوگ پرائیویٹ جیٹ پہ سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز پہ، ہیلی کاپٹر پہ، آمدنی بہت ہوتی، جاہل اور ناخواندہ طبقے کے لوگ جاتے ہیں، 500-2000 روپے چندہ وہاں پر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ یہیں سے ہو رہا ہے، ہماری بیماری ختم ہوگی، ہم کو اولاد نہیں ہے تو اولاد ملیں گی، اس طرح کی اندھ بھکتی کرتے ہیں، ان کے موج ہے جناب، اس طرح کی جہالت ہے، اور بہت چلنا ہے بہت سے جگہوں پہ، تو ایسا کہ کوئی پیر نہیں ملتا ہے تو گدھے کو مار کر دفن کر دیتے ہیں، اس کو مزار بنا دیتے ہیں اور نام رکھ دیتے کیا، گدھے شاہ، بہت سے جگہ پر دیکھ، گھوڑے شاہ، یہ جہالت ہے، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں، ایاکا نعبدو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے سر جھکے گا، کسی کے نام نے سامنے سر نہیں جھکے گا، اللہ کا جو ولی ہے اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس میں کوئی سروکار نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، اللہ کا قرآن کہتا، بلکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا احترام، اور اللہ جس کو ولایت مل جائے، جو اللہ کا ولی بن جائے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ آؤ میں مروں گا تو میرے قبر پر تم ایک دم چادر چڑھاؤ اور ایک دم سجدے کرو، اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو غلط، کیا فرق رہ جائے گا ایک مسلمان میں ایک ہندو میں؟ ہندو مورتی بنا کر پوجا کرتا ہے، اور آپ انسانی باڈی، وہ بھی ایک مورتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی مورتی بنائی گئی تھی، مجسمہ بنایا گیا تھا عناصر اربعہ سے، ہوا آگ پانی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ان کی ایک مورتی بنائی گئی تھی مجسمہ، تب اس میں روح پھونکی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی اس میں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں ان کو بڑا کیا، علم آدم الاسماء کلها، تعلیم کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، ورنہ فرشتے کہتے کہ اللہ ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ ان سے بہتر میں ہوں، ہم نوری مخلوق ہیں، یہ مٹی کا آپ نے کیوں بنا دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، شیطان نے کہا کہ ہمیں آگ سے بنایا، ہماری زیادہ ہوا ہے، اس کو مٹی سے بنایا، کہا کہ نہیں، اس کو جو چیز ہے، جو چیز دی گئی وہ تمہارے اندر نہیں ہے، وہ یہ ہے اس کے اندر گیان ہے، نالج ہے، اور گیان اور نالج جہاں آ جائے اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن اگر علم آ جائے ان کے اندر، تعلیم آ جائے، گیان آ جائے اللہ کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، تو ان کا مقام و مرتبہ اور مومن کے مقابلے میں اور بڑھ جاتا۔ مجسمہ بنایا تھا، اب اگر کوئی آدمی کسی انسان کی باڈی جب ختم ہو، مر جائے، جب روح نکل جائے، آتما نکل جائے اس سے، وہ انسان ڈیڈ باڈی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، وہ خود محتاج ہے، اس کو اگر ایک نیکی کی ضرورت ہے تو وہ خود چلا رہا ہوگا کہ ہمیں کوئی ایک نیکی دو، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتا تو دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ ویدوں میں کہا گیا اندنتمہ پریوشنتی اسمبھوتی مپاستی تتوبھوی ایویوتی تموگی سمبھوتی آمرتہ، بے وقوف وہ انسان اندھکار میں ہے، وہ انسان جو ہوا کو، آگ کو، پانی کو، مٹی کو خدا مانتا ہے، یا ان ہوا، آگ، پانی، مٹی کے ذریعے سے کسی مجسمے کو خدا مانتا ہے، وہ انسان نرک میں ہے، اندھکار میں ہے۔ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرو گے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرو گے، کسی اور سے مدد طلب کرو گے، کسی اور کے در پر جا کر اپنی منتیں مانو گے، کسی اور سے دعائیں مانگو گے، کسی اور سے درخواست کرو گے، گزارش کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں تم مجرم، تم مشرک، بھلے ہی تم بڑے نمازی ہو، بھلے ہی تم حاجی صاحب ہو، بھلے ہی آپ زکوٰۃ دیتے ہو، بھلے ہی آپ 30 دن کے روزے رکھتے ہو پابندی کے ساتھ میں، بھلے ہی آپ تہجد گزار ہو، بھلے ہی آپ حافظ قرآن ہو، بھلے ہی اگر آپ عالم دین بھی ہو، لیکن اگر آپ کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی ہے، عقیدے کے اندر اگر آمیزش ہے، ملاوٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کچھ کرتا ہے،
تو آپ کے سارے اعمال، نماز، روزے، حج، زکات، ساری چیزیں all thing will be destroyed، سب ختم۔ عقیدہ اگر ڈھنگ کا نہیں ہے تو سب ختم، ورنہ ہے تو سب سے بڑا دعوے دار جنت کا یوگی جی۔ اسی لیے تو سب سے زیادہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، سب سے زیادہ گائے کو سمان دیتے ہیں۔ گائے کے اندر کہا جاتا ہے کہ 33 کروڑ دیوتا واس کرتے گائے میں۔ وہ گائے کی اماں جس کو ہم لوگ ذبح کر کے کھاتے ہیں، لیکن نہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق یوگی جی جنت نہیں جائیں گے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن کے عقیدے کے مطابق جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ، اس کے لیے ضروری ہے اللہ کو ایک ماننا، ایک کا آستھا ضروری ہے، اللہ کے احکامات کو ان پر بھی آستھا ضروری ہے، اللہ کے نبی کو آخری ماننا یہ بھی ضروری، قیامت کو ماننا یہ بھی ضروری، قرآن کو ماننا یہ بھی ضروری، فرشتوں کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ ضروری آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ عقیدے ہونے ضروری ہیں، جنت نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر کسی آدمی کے عقیدے میں ذرہ برابر یہیں پر گڑبڑی ہوئی ہے، ایاک نعبد کے بجائے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اگر کچھ آمیزش آ گئی کہ نہیں تھوڑا تھوڑا کسی اور کا بھی کر لیا کرتے ہیں، تو عقیدہ میں گڑبڑی ہے۔ اور جب عقیدہ ڈھنگ کا نہیں تو آدمی مومن ہے، مومن نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ دوسرے گناہ کو، آپ نماز چھوڑ دیجئے، کبھی اللہ سے روئیے کہ اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ہم سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کبھی یہ حرکت نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یا اگر آپ نے خدا نخواستہ کبھی نہیں بھی معافی مانگی، آپ کو احساس نہیں ہوا، لیکن اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ لیکن شرک اتنا بڑا جرم ہے، جب تک آپ توبہ نہیں کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کے علاوہ آدمی زنا کر لے، آدمی روزہ چھوڑ دے، آدمی زکات نہ دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا پاپ۔ سورہ فاتحہ میں ہم لوگ ڈیلی جو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہی چیز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے دیکھیے کیا ہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدینا ہماری رہنمائی فرما، صراط المستقیم سیدھے راستے کی، اے اللہ ہماری ہمیشہ گائیڈ لائن کیجئے، ہمیں سیدھا راستہ بتلاتے رہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلائیے، ہمیں بتائیے جن پر آپ کی نعمتوں کی بارشیں ہوئی ہے، جن پر آپ کا رحم و کرم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک دعا ہے دونوں میں۔ آگے دیکھیں، آگے بھی دعا ہے، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلائیے جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا ہے، یعنی یہودی، مغضوب علیہم اللہ کا غضب نازل ہوا، قوم عاد، قوم سمود، قوم عاد و سمود، قوم لوط، اللہ کا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا۔ سب سے زیادہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا، بنی اسرائیل کو چھوٹ دی، گنجائش دی، رسی میں ڈھیل دیا، لیکن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے خلاف ورزی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے اور ان کے مخالفت کرنے والے یہودی قوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اس زمین کے اوپر انہیں یہودی اور ان یہودیوں کو کیا ہے، اور کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ارے یہودی پڑھ کر بڑا انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ کیوں نہ بن جائے، لیکن جب تک اگر دوسرے لوگوں کی ساتھ اور تعاون نہ ہو تو یہ دنیا کے اندر کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ،
قیامت تک ذلت اور رسوائی کی مہر ان کے ماتھے پر لگا دی گئی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر ان لوگوں سے بچائیے جن پر آپ کا غضب اور آپ کا غصہ نازل ہوا ہے۔ ان میں سے یہی لوگ ہیں قوم لوط۔ ایک قوم لوط ہے جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر قوم اور سماج کے نوجوان بچے اور لڑکوں سے اپنی خواہش نفس کو پوری کیا کرتے تھے، ان سے فزیکل ریلیشن بناتے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ راستہ غلط ہے، مان جاؤ تم لوگ اللہ کے عذاب کو، دعوت مت دو۔ لیکن نہیں مانے وہ لوگ، انہوں نے کہا کہ نہیں مان سکتا، تم لوط اپنی جگہ پر رہو، ہماری جو مرضی آئے گی ہم کریں گے، تم روکنے والا کون ہوتا ہے؟ لیکن جب اللہ کا کوئی بندہ، آج کی تاریخ میں کوئی نبی اور رسول تو نہیں ہے لیکن نبی اور رسول کے وارثین علماء کرام موجود ہے، اگر علماء قرآن اور شریعت کی کوئی بات اگر قوم کے سامنے رکھتا ہے تو ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں کسی نہ کسی دن گرفتار ہوگا، وہ بستی تباہ و برباد ہوگی، وہ نسل تباہ و برباد ہو کر رہے گی۔ اللہ کا یہ ضابطہ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ مان جاؤ تم لوگ یہ غلطی مت کرو، یہ گناہ سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ایک روز اللہ کا عذاب آیا، جبرائیل امین آئے اور آ کر کے حضرت جبرائیل امین پوری مکمل تیاری کے ساتھ آئے۔ ان لوگوں نے پھر سوچا کہ آج تو بڑے نوجوان لڑکے آئے ہیں، خوبصورت، چلو آج ذرا موج مستی کی جائے، آج ذرا شراب شباب کا مزہ لیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے منع کیا کہ مت کرو ورنہ تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں نہیں مانے، قوم کے لوگوں نے اللہ کے وقت کے موجود نبی اور رسول کی بات نہیں مانی، انہوں نے وہی حرکت شروع کی۔ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا، حضرت جبرائیل امین تھے، بات نہیں مانی گئی، پوری بستی کو اٹھا کر آسمان میں لے جا کر پٹخ دیا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا۔ قرآن میں چرچا ہے فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ایک دم عبرت بنا دیا پوری دنیا کے لیے۔ مغضوب علیہم، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ دعا کرتے ہیں ہم لوگ سورہ فاتحہ میں کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے لوگوں کے راستے پر سے بھی ہمیں بچائیے کہ جو بھٹک گئے۔ کون؟ جاوید اختر بھٹکا، اس کو عقل دی، سوچنے کی طاقت دی، کس نے دی؟ اس کے دادا نے، ٹھیک ہے، اس کے ابا نے دی اس کو طاقت سوچنے کی، جاوید اختر کو۔ اس کے ابا کو یہ طاقت کس نے دی؟ جی اس کے دادا نے دی۔ اس کے دادا کو کس نے دی؟ اس کے پردادا نے دی۔ پردادا کو کس نے دی؟ لکڑ دادا۔ لکڑ دادا کو کس نے دی؟ سکڑ دادا۔ سکڑ دادا کو کس نے دی؟ پتہ نہیں کون سا دادا۔ دیتے 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 کہاں جائے گا یہ میٹر جائے گا حضرت آدم کے پاس۔ حضرت آدم کو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ مغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بھی بچا جو بھٹک گئے راستے۔ کہتے ہیں جب آدمی زیادہ پڑھ لیتا ہے تو راستہ ہی بھٹک جاتا ہے، پھر مرتد ہو جاتا ہے، ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، خدا کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری عقل سب سے بڑی ہے۔ عقل کس نے دی؟ کم بخت۔ میاں بیوی ملتے ہیں، منی کا قطرہ جاتا ہے، دونوں میں پانی جاتا ہے اور اسی پانی سے خوبصورت بچہ بنتا ہے۔ یہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ سب یہ پروسیس جو 6-9 مہینے کا ہوتا ہے پیٹ میں، اللہ کا ہوتا ہے، ورنہ کون بیٹھا ہے؟ امریکہ نے کوئی مشین فٹ کر رکھا ہے پیٹ میں، جہاں وہاں سے ایک بچہ نکل جاتا ہے۔ میرے کہ گمراہ ہونے کے الگ الگ طریقے ہیں، اور ولزالین سے مراد یہاں پر پرٹیکولر عیسائی ہیں، کرسچن جن کو بولتے ہیں، چونکہ وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے بھٹکے ہوئے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ 3 خدا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ there is 3 God۔
کہتے ہیں کہ تین خدا، کہتے ہیں کہ ان تینوں خدا کا کو ملا کر ایک ہی خدا ہے، اور ایک ہی خدا تین خدا ہے۔ اتنے خطرناک کانسیپٹ ہے کہ آپ ابھی رات کو سوچئے، صبح ہو جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھئی یہ جھمیلا کیا۔ وہ اس کو مانتے ہیں۔ خیر، ہم لوگ سورہ فاتحہ میں ہم لوگ یہ چیزیں پڑھتے، بتائیے اتنی چھوٹی سی سورت ہے، کتنی اچھی اچھی بات ہے۔ اور اسی سورت کے بارے میں ہمارے ہندو سماج کے کچھ نفرتی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو جہاد کی انرجی آتی ہے ان میں۔ نمازیں میں پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، زیادہ تر ہم لوگ 24 گھنٹے میں جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو تقریباً ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر میں الحمد، الف حمزہ سے لے کر نون تک کہیں پر بھی ایک بھی جملے کے اندر میں کہا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہم جنگ کر رہے ہیں، اے اللہ فلاں کو مار دے، فلاں کو مرڈر کر دے، فلاں کو جہنم بھیج دے۔ یہ دعا کی گئی، تعریف کی گئی اور بھکتی کا اظہار کیا گیا۔ اور یہ چیز ہندو بھائی پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اوم پورنمدا پورنات، اوم بھوربھوہ سواہا تتسویتروریرنیم۔ گایتری منتر میں ہے تعریف، ساری پرشنسا اس ایشور، اس پرماتما کے لیے جو سارے جگت کا پتی ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ اوم بھوربھوہ سواہا تتسویتروریرنیم بھرگو دیسی دیوس دھیمہی دیو یو نہ پرچودیات۔ سارے سنسار کا پالن ہار ہے اور وہ مکتی کے دن کا مالک ہے۔ مکتی کا دن، مکتی نجات کا دن، نجات کا دن کب ہوگا؟ جب آدمی کو جنت مل جائے گی، وہی مکتی کا دن ہے۔ یعنی یہاں پر مکتی کے دن سے مراد مہا پڑلے کو لیا، اور مہا پڑلے کو ہم لوگ قرآن کی لینگویج میں کیا بولتے ہیں؟ تقوم الساعہ، قیامت کا دن بولتے ہیں ہم لوگ۔ اسی کو سنسکرت میں ہندی میں کہا گیا مہا پڑلے، اسی کو انگریزی میں کہا گیا the day of judgment، the day of judgment، فیصلے کا دن۔ یہ ہے پورے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کو ایک طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، صاد کو تھوڑا ذات کی طرف امالہ کر کے پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان انزل القرآن على 7 احرف، 7 لینگویج میں قرآن نازل ہوئی ہے۔ ہم لوگ ایک ہی لینگویج میں پڑھتے ہیں، 7 زبانوں میں، چونکہ 7 بڑے قبیلے تھے، ان کی 7 ٹمس زبانیں تھی، ہر ایک زبان کی رعایت کر کے قرآن نازل ہوئی۔ اور اگر آپ کسی اور لینگویج اس 7 میں سے کسی ایک میں پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، جانکاری ہے، تو آپ کو ثواب لکھے گا، ایسا نہیں کہ بھی آپ کو نہیں لکھے گا۔ میں جب پڑھنے کے زمانے میں ایک مدرسے میں امام تھا، چونکہ ہم نے سبا پڑھ رکھا ہے، رموز اوقاف، رموز صغرا اور کبرا، یہ ساری چیزیں جو آدمی نالج ہوتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ کہیں گے کہ کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹا پلٹا ڈنڈا سا مار دیا؟ نہیں، الم تر کیف فعل ربک ایسے پڑھتے، فعل ربک فعل ربک، قاعدہ ہے، لام اور را مل جائے تو وہاں پر ادغام کر دیتے، قاعدہ ہوتا ہے۔ جیسے میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو اخفا ہوگا، اخفاء شفی بولتے ہیں۔ ما لکم بھی، ناک میں آواز جاتی، تجوید ہے، یہ تجوید۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، ایسے پڑھتے ہیں مأكول، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، ایسے بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہے،
جو بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، اس سے بہتر کتاب آج کی تاریخ میں نہیں، آج کی کیا ہمیشہ سے نہیں، جب سے یہ قرآن نازل ہوئی اور قیامت تک، جنت میں جانے تک، جنت میں کھینچ کر یہ کتاب آپ کو لے کے جائے گی، صفات کرے گی کل قیامت۔ اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ قرآن سے شغف ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، تو یہ قرآن کل قیامت آپ کو چھوڑے گی نہیں، قیامت آپ کو لے گا، آپ کو قیامت میں نجات دلائے گی یہ کتاب۔ اقرأ ورتقی، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے ہی نہیں، حافظ قرآن تو ہے ہی، صاحب قرآن، صاحب قرآن مطلب قرآن کا دوست۔ اگر کوئی بندہ حافظ نہیں بن پایا، اپنی عمر بڑی ہو گئی، حافظ نہیں بن پایا، یاد نہیں ہوتا، لیکن قرآن سے محبت ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں جو چیزیں حلال کہی گئی وہ ان چیزوں کو حلال مانتا ہے، اور جو کو حرام کہا گیا ان کو حرام مانتا ہے، سب کچھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں حشر کے میدان میں یہ قرآن بھی اس کا دوست بنے گا، اور قرآن بیڑا بار کرائے گا اس صاحب قرآن کا، دوست کا۔ حافظ قرآن جو ہے وہ تو بڑا دوست ہوا، اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر مدرسہ نہ رہا تو آنے والی 20 سال میں جو نسل آئے گی ان کے اندر تڑپ نہیں ہے، ان کا تو گرو بن جائے گا سلمان خان، شاہ رخ خان، اور ان کے پاس جو ہاتھوں میں جو کتابیں ہوں گی وہ قرآن کے بجائے موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کی محبت ختم، سورہ فاتحہ کے جگہ ہنومان چالیسا پڑھنے لگیں گے، جیسے وشو ہند پریشد اور RSS اور بجرنگ دل کے لوگ محنت کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی ہی دردناک ایک بیچارہ، میرے خیال سے 65 یا 70 75 سال کی عمر کا ایک بوڑھا آدمی، داڑھی سفید ہے، اس کو پکڑ کر 4 ظالم حرام خور راون کی اولاد، ہندو نہیں ہے وہ، مسلمان بھی نہیں، ہندو بھی نہیں، کیونکہ جو سچے ہندو ہوتے ہیں وہ مریادہ پرشوتم رام کو مانتے ہیں، اور رام چندر جی نے کسی انسان کا ایک قطرہ خون نہیں بہایا، کسی معصوم انسان کا اس زمین کے اوپر۔ آ جاؤ بیٹھ کر کے مقابلہ کر لو، بتا دوں گا، رامائن پڑھ کر، رام چرتر مانس پڑھ لو، تلسی داس کی رام چرتر مانس پڑھ لو، رتناکر ٹاکو والمیکی رامائن، جو ایک کسی زمانے میں ٹاکو تھا لیکن رام کے نام پر وہ مہان بنا، وہ والمیکی رامائن پڑھ لو، کہیں پر بھی کسی نہتے کو مارا گیا ہو، رام کے نام کو بیچ کر کھانے والوں، رام کے نام پر رام کے نام کو برباد کرنے والوں، اگر کوئی رام کے نام کا نام لے کر اگر کسی 75 سال کی بوڑھے آدمی کی داڑھی کو کاٹتا، داڑھی چھیل کر، دیکھا ہوگا آپ نے، کاٹا گیا اور نعرے لگا رہے جے شری رام، جے شری رام، شرم کرو۔ رام چندر جی نے نہیں کہا کہ کسی مسلمان کوئی مسلمان مل جائے تو اس کی داڑھی پکڑ کر کاٹو اور وہاں پر جے شری رام کا نعرہ لگا۔